مطلب غزوہ ہند ہو چکا ہے؟ جی غزوہ ہند ہونا ہے، کیونکہ غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہے سنن نسائی میں، اس میں الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا تو اس وقت دجال نکلے گا اور عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. یہ قرب قیامت میں ہونا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت انڈیا یہ والا انڈیا ہوگا یا نہیں ہوگا. اب آپ ہندوؤں کے خلاف جنگوں کو غزوہ ہند کہیں، جس طرح سومناتھ کے اوپر حملے ہوئے، میں تو ان حملوں کو بھی کوئی اسلامک حملے نہیں سمجھتا. کیوں؟ ظاہر ہے جی ایک جنگجو کا حملہ ہے، آپ ان کو اسلامک جنگیں سمجھیں گے؟ اگر یہ اسلامک جنگیں ہوتی تو بھائی اپنی رعایا کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے، یہ لوگ اپنی رعایا کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. ہاں مسلمان حکمران تھے، میں خاندان مغلیہ سے ہوں نا. اگر آپ مجھے کہیں کہ ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں، نہیں، تو جس سے وہ حکومت لے رہا تھا کیا وہ کافر تھے؟ پھر مسلمان کیوں ایک دوسرے سے حکومتیں لیتے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں حکومتیں کس طرح ٹرانسفر ہوئی ہیں. بنو امیہ سے لی بنو عباس نے، پھر سلطنت عثمانیہ منظر عام پہ آئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مصر کے اوپر فاطمیوں کی حکومت تھی 4 صدی ہجری میں، ان سے صلاح الدین ایوبی نے حکومت چھینی. پھر اس نے الازہر یونیورسٹی کو شافعی یونیورسٹی بنا دیا، پہلے وہ شیعہ کی یونیورسٹی تھی. اور پھر مملوک ایمپرر آیا، انہوں نے ایوبی ڈائنسٹی کو ختم کیا. اور پھر سلطنت عثمانیہ آئی، انہوں نے ان کو ختم کر دیا. اور پھر گریٹ برٹن آ گئی، اور پھر مصر نے آزادی حاصل کی. یہ جو دور ہے کنٹریز کا دور، میں اس کو سب سے مبارک دور سمجھتا ہوں. ایٹ لیسٹ امپائرز کا دور نہیں ہے کہ جس میں اتنا جنگ و جدال والا معاملہ ہو. کنٹریز ورلڈ وار 2 کے بعد جو بنے ہیں، سکون آ گیا دنیا میں. یہ چند ایک جو جنگیں ہوتی ہیں، اگر آپ پرانی جنگیں دیکھیں تو حاکم وقت جب انٹر ہوتا تھا نا تو کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے. آج کیا ہوتا ہے کہ ملک فتح نہیں ہوتے ہیں، ایک ملک جنگ ہارتا ہے، وہ عوام ادھر ہی رہتے ہیں، حکومتیں وہیں پہ رہتی ہیں. ورلڈ وار 2 کے بعد بھی میں ایون کہتا ہوں کہ فلسطین کو فتح کرنے کے باوجود ورلڈ وار 1 میں بڑی مہربانی ہے جی اس دنیا کی کہ وہ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن بھی دے رہے ہیں. ورنہ اگر پرانی دنیا دیکھی جائے تو اس میں 2 اسٹیٹ تو نہیں ہوتا. جب آپ فتح کر لیتے تو کہتے ہیں میرا